بسم الله الرحمن الرحيم. باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة. والمراد به الحديث الذي يكون مباحا في غير هذا الوقت وفعله وتركه سواء. وأما الحديث المحرم أو المكروه في غير هذا الوقت فهو في هذا الوقت أشد تحريما وكراهة. وأما الحديث في الخير كمذاكرة العلم وحكايات الصالحين ومكارم الأخلاق والحديث مع الضيف ومع طالب حاجة ونحو ذلك فلا كراهة فيه بل هو مستحب. وكذا الحديث لعذر وارد لا كراهة فيه. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على كل ما ذكرته كما قال إمام النووي رحمه الله. الحديث الأول عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في آخر حياته فلما سلم قال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهم قريبا من شطر الليل فصلى بهم يعني العشاء قال ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة رواه البخاري. باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه وفي روایت حتى ترجع. انتہا ترجمہ و تشریح. آج دو باب کا ذکر ہوا. دونوں میں سے پہلا یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بات چیت کرنا مکروہ ہے. اس سے مراد وہ بات چیت ہے جو جائز ہے، جو مباح ہے، وہ بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسرے اوقات میں مثلا وہ باتیں جو عشاء سے پہلے کسی وقت بھی بات کی جا سکتی ہے اور باتیں جائز ہو، ان باتوں کا عشاء کے بعد باتیں کرنا مکروہ ہے. جو باتیں عشاء کے بعد عشاء سے پہلے اگر مکروہ اور حرام ہیں، عشاء کے بعد وہ اور زیادہ مکروہ اور زیادہ اس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، وہ اور زیادہ حکم میں اور زیادہ حرام ہیں ہو جاتا ہو. اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو خیر کی اور اچھائی کی باتیں ہوتی ہے، جیسے علم کا مذاکرہ، قرآن شریف کا حفظ، درس، صالحین کی حکایات، کہانیاں، بزرگوں کے واقعات، کسی کے اچھے اخلاق کا بیان، اور اسی طرح کوئی حاجت مند آ جائے، ضرورت مند آ جائے، اس سے باتیں کرنا، کوئی مہمان آ جائے گھر میں، ان سے باتیں کرنا، یا اور کوئی بھی عارض یا اور کوئی بھی سبب پیدا ہو جائے جہاں باتیں کرنا واجب ہو جائے، تو یہ سارے باتوں کی اجازت ہے بلکہ مستحب ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے باتوں کی طرف یہ آنے والی حدیث دلالت کرتی ہے. تو آپ نے دیکھا باتوں کے 3 اقسام بنائے انہوں نے. ایک تو جائز باتیں جو عام طور پہ جائز ہے، ان باتوں کا اس وقت کرنا ممنوع ہو جاتا ہے. اور دوسری حرام باتیں ہیں جو دوسرے وقت میں بھی حرام ہے، تو اس وقت میں تو اور زیادہ حرام ہو جاتا ہے. اور کچھ جائز باتیں ہیں جو اس وقت جائز ہے. اس کی تصریح میں نے کر دیا ہے. چند حدیث مختصر حدیث ہے، اگر چاہیں تو یاد رہ جائے اور نہیں چاہیں تو خلاصہ کلام تو یاد رہے گا انشاءاللہ. حضرت ابی برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
عشاء سے پہلے سونے کو مکروہ سمجھتے تھے اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو بھی مکروہ سمجھتے تھے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو برزہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یوں تھی کہ عشاء سے پہلے سونا مکروہ سمجھتے تھے اور عشاء کے بعد باتیں کرنا مکروہ سمجھتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے عشاء سے پہلے سونے کی ممانعت اس وجہ سے بھی ہے کہ عشاء کی نماز فوت ہو جائے گی. یعنی عشاء سے پہلے تھوڑی دیر پہلے اگر آنکھ لگ جائے ہو سکتا ہے جماعت چھوٹ جائے، ایسا ممکن ہے، ہوتا ہی ہے. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جگہ بھی دیتا ہے کہ چلو نیند بھی آ گئی، جیسے کہ عام طور سے رمضان میں ہوتا ہے، تھوڑا لوگ افطار کر کے تھوڑا آرام بھی کر لیا، جا کے تراویح اور نماز بھی پڑھ لیتا ہے. لیکن عام دنوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے خطرات کی وجہ سے کہ لوگ غافل ہو جائیں گے نماز سے، جو کہ اہم نمازوں میں سے ہے. چونکہ عشاء کی نماز چھوڑ دینا منافقوں کی علامت ہے، فجر کی نماز چھوڑ دینا منافقین کی علامت ہے، اور مومنوں کی شان ہے کہ اس دونوں نمازوں میں حاضر رہتے ہیں. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکروہ سمجھا. اور نماز کے بعد باتیں کرنا مکروہ سمجھا تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے کئی نقصانات ہیں. نماز کے بعد بلا ضرورت غیر ضروری باتیں جو دوسرے اوقات میں کر سکتے ہیں اس وقت کرنا مکروہ اس لیے ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم دوسرے اوقات میں کو استعمال کریں. اس وقت میں عشاء کے بعد بات کرنے سے کیا ہوگا، فجر کی نماز چھوٹ سکتی ہے یا زیادہ لمبی بات ہو سکتی ہے، تو تہجد کی پڑھنے والے تہجد سے اس کا چھوٹ جائے، نوافل پڑھنے والے نوافل چھوٹ جائے. اور سب سے اہم تو فجر کی نماز ہے. اس لیے عشاء کے بعد جو جائز باتیں ہیں اس کی بھی حد بندی کر دیا ہے. فضیلت والے باتوں کو چھوڑ دیا ہے، جیسے قرآن کا حفظ کرنا، علم کا حفظ کرنا، صالحین کا ذکر کرنا، ان کے اچھے اچھے اخلاق کا ذکر کرنا. تو یہ سب اچھی چیزوں میں سے ہیں. اس کا محبوب اور مستحب اس کو قرار دیا ہے. اور حالات کے لحاظ سے اتنی دیر تک آپ کر سکتے ہیں کہ نماز نہیں چھوٹے عشاء کی. اگر چاہے تو فجر کے وقت تک نماز پڑھ کے سو جائے، اگر وقت ایسا مل جائے. اگر ایسا ملتا ہے کہ 12 بجے تک اگر آپ اذکار کر سکتے ہیں اور اس کے بعد فجر بھی آپ پا لیتے ہیں. انسان کے سب کی کیفیت برابر نہیں ہے. ایک آدمی ہے کہ 12 بجے کے سونے کے بعد تہجد بھی نہیں چھوٹے گا اور نہ فجر چھوٹے گی. ایک شخص ہے کہ 10 بجے سوتا ہے اور پھر بھی نہ تہجد کا اہتمام کر پاتا ہے اور نہ عشاء کی نماز نہ تو فجر کی نماز کا اہتمام کر پاتا ہے. تو انسان کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے. تو کسی کو اگر جلدی سونے کی ضرورت ہو تو جلدی سو جانا چاہیے، اور کوئی اگر کنٹرول کر سکتا ہے اپنے آپ کو تو اپنے لحاظ سے کر سکتا ہے. دوسری حدیث کی طرف چلتا ہوں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری حصے میں عشاء کی نماز پڑھائی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو لوگوں سے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے یہ کون سی رات ہے؟ پھر اس میں فرمایا کہ جو لوگ آج موجود ہیں، جو لوگ آج اس جگہ موجود ہیں، وہ صدی کے آغاز پر یہ لوگ زندہ نہیں رہیں گے، ایک بھی باقی نہیں رہیں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش گوئی بتائی آنے والے خبر. ایسا ہی ہوا. جب نئی صدی آئی تو تقریباً صحابہ کرام کی تقریباً سارے صحابہ کرام گزر چکے تھے. اس میں سے ایک صحابہ کرام 108 سال کی عمر میں گزر گئے. ان کا نام ہے ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک صحابی اس صدی کو پار کیے، ورنہ صدی گزرنے سے پہلے سارے لوگ گزر گئے. یہ اس وقت سارے لوگوں نے دیکھ لیا. یہ حدیث ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں نماز پڑھی، دیر تک پڑھی، دیر کے بعد بہت دیر، یعنی اپنی زندگی کے آخری نماز اور بہت دیر سے آپ نے نماز پڑھی، یعنی عشاء کی. تو اس سے پتہ چلا کہ عشاء کی نماز دیر تک پڑھ سکتے ہیں اگر ضرورت پڑ جائے تو. اور ایک اور روایت آ رہی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب بھی فرمایا. آگے پڑھتا ہوں اور تیسری روایت کی طرف چلتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ سارے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے
کہ اب آئیں گے اب آئیں گے اب آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جب آئے، جب تقریباً آدھی رات گزر چکی تھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھائی۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد خطبہ دیا، بیان کیا لوگوں میں، اور فرمایا، خطبہ کا جو مین لفظ ہے انہوں نے نقل کیا، الا ان الناس قد صلوا، لوگ تو نماز پڑھ چکے، یعنی آپ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے حاضر ہونے سے پہلے کچھ لوگ نماز پڑھ کے سو گئے، ثم رقدوا، اور سو گئے، وَإِنَّكُمْ لَن تَزَالُوا فِي صَلَاتِهِمْ مَنْ تَزَرْتُمُ الصَّلَاةَ، اور تم لوگ اس وقت سے نماز میں ہو، نماز پڑھ رہے ہو جب سے تم نماز کے انتظار میں ہو۔ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نماز کے لیے ایک پوری جماعت ہے صحابہ کے بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رات میں آئے، رات کے آخری حصے میں آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ لوگ اس وقت سے اب تک نماز میں ہوں، آپ کی جو حیثیت ہے بیٹھنے کا، انتظار کرنے کا، یہ نماز کا حصہ ہے، گویا نماز کے لیے انتظار کرنا گویا نماز کا ایک حصہ ہے۔ اب ہم لوگ مسجد سے آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں اذان سن کر کے، اور کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں نماز اور امام صاحب کے نماز کا انتظار کرتے رہتے ہیں، تو گویا یہ حصہ جو ہمارے 10-5 منٹ کا ہے وہ بھی نماز کا حصہ ہے، یہ ہمارا خالی نہیں جا رہا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا جو یہ وقفہ ہے امام کے جماعت کے انتظار کا، یہ بھی ہمارے نماز کا حصہ ہے، اس میں بھی ویسے ہی جماعت کا ثواب ملے گا۔ اگر ہم نماز کے جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو، اگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ کے یوں ہی پڑھ کے چلے جاتے ہیں تو وہ ثواب نہیں ملے گا۔ کوئی اکیلے پڑھ کے چلا جائے یا چھوٹی جماعت کے ساتھ پڑھ کے چلا جائے تو ان کا الگ مسئلہ ہے۔ یہ باب ختم ہوا۔ دوسرے باب میں ایک ہی حدیث ہے، اس لیے پڑھ دیا۔ یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے اور آگے یہ تھوڑا ایک چیپٹر تھوڑا سا ایک پیج لے لیا، اس لیے میں نے اس کو پڑھ دینا مناسب سمجھا۔ یعنی اس باب کا جو عنوان ہے، عورت کو عذر شرعی نہ ہو اور خاوند اس کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ عورت نہ آئے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور وہ انکار کر دے اور شوہر اس سے ناراض رہ کر رات گزارے تو پوری رات صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، اس عورت پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے جب اس وقت تک لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ عورت اپنے بات سے واپس نہ آ جائے، یعنی اس کے 1 دن ہو، 2 دن ہو، 1 ہفتہ ہو، تب تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ساری بات پہلے بھی گزر چکی ہے، لہٰذا اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔